السلام علیکم، انعام خٹک آفیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ بہت ساری ایسی آوازیں ہیں جو کہ آپ مین سٹریم میڈیا پر نہیں دیکھتے، بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن کو مین سٹریم میڈیا میں سپیس نہیں ملتی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم اپنی طرف سے سینسرشپ کریں؟ کیوں محسن داوڑ اور علی وزیر جیسے ایم این ایز جو کہ ایک اپریسڈ کمیونٹی کے ساتھ کے لیے بات کرتے ہیں، ان کی آواز مین سٹریم میڈیا پر کیوں آتی ہے؟ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو مین سٹریم میڈیا پر ہی انحصار ہے۔ ان کی آواز بے شک آپ کو اسکرین پر نظر نہ آئے، لیکن ان کی آواز بہرحال گونجتی ہے۔ تو آج اسی سلسلے میں محسن داوڑ صاحب جو کہ وزیرستان سے ایم این اے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ محسن بھائی، کرک کے گیس کی بات ہو، کرم ایجنسی میں دو قبائل آپس میں لڑ رہے ہوں، چمن بارڈر کا ایشو ہو، وزیرستان کا ایشو ہو، آپ نے اپنے لیے بڑا مشکل راستہ منتخب کیا ہے۔ راستہ تو جی بالکل بے شک مشکل ہی ہے، لیکن جتنا راستہ مشکل ہو اتنا ہی بندہ اگر منزل مقصود کی طرف قریب بڑھتا جائے تو اتنی ہی تسکین بھی ہوتی ہے، اتنا ہی اطمینان بھی ہوتا ہے۔ تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا کہ اگر یہاں کے جن معاملات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان سے زیادہ اور بھی مسائل ہیں، تو ان سب مسائل کے حل کی طرف اگر میں ایک سبب بن جاؤں تو میرے خیال میں یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ محسن بھائی، اب کرم ایجنسی میں پچھلے کئی ہفتوں سے پشتونوں کے دو قبائل آپس میں نبرد آزما ہیں، اور اب تک کی انفارمیشن کے مطابق کوئی 10 سے زائد شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ محسن داوڑ اس ایشو پر بات جب کرتے ہیں تو لوگ آپ سے یہ سوال بھی کہتے ہیں کہ محسن صاحب آپ وزیرستان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کرک کی جب بات آتی ہے تو آپ کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر محسن کو کرک، وزیرستان یا باقی پشتون ایریا میں جو مسائل ہیں ان کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ آپ ایک ایم این اے کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، ایسے کرٹکس کے لیے آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ دیکھیے جی، ہماری پختونخوا وطن میں جہاں پر بھی یہ ان تمام علاقوں میں مطلب یہاں پر جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ یہ ایک اوپریسڈ قوم ہے، اتنی تکالیف، اتنی مشکلات ان سب نے دیکھی ہیں کہ یہ مطلب یہ ہو نہیں سکتا کہ مثال بندہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرے ایک ہی علاقے تک۔ ہمارا تو بینگ اے ہیومنسٹ دنیا میں جہاں بھی جس قسم کا بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جہاں بھی ہم ظلم دیکھیں اس کی ہم مذمت بھی کرتے، اس کے خلاف اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ اور پھر یہ تو اپنی زمین ہے، یہ تو اپنا خطہ ہے، یہاں تو چمن سے لے کر سوات تک، سوات سے لے کر وزیرستان تک، جہاں بھی کسی کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا، کیونکہ دیکھیں نا یہاں پر یہ لوگ، یہ زمین، یہ خطہ، یہ ریاستی جبر کا نشانہ بنا ہے پچھلے 70 سال سے، میں کہوں گا لیکن خصوصاً پچھلے 40-42 سال سے۔ تو ان کی زمین پر جنگ لڑی گئی ہے، اور پھر ان کو ایندھن کے طور پر ان کے خون کو، ان کی زمین کو، ان کی جانوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو تکلیف میں ہے پورا علاقہ، اور ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہم سے ہو سکے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے، اور اپنے یہ جو ہماری اپنی مٹی ہے اس میں جہاں کا بھی ظلم اگر دیکھتے ہیں تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم اپنے اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں۔ محسن بھائی، پرویز خٹک کی جانب سے مذاکرات کی آفر ہوتی ہے، مین سٹریم میڈیا پر پرویز خٹک کے سٹیٹمنٹ کو پورا دن چلایا جاتا ہے، جواباً پی ٹی ایم پریس کانفرنس کرتی ہے، اور آپ بنیادی طور پر رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں پرویز خٹک کے وہ ٹاکس کے آفر کو۔ آپ کو میڈیا پر نہیں دکھایا جاتا، آپ کی پریس کانفرنس کو میڈیا پر نہیں دکھایا گیا۔ آپ ایسے سچویشن میں کس سے گلہ کرتے ہیں، میڈیا سے یا مقتدر قوتوں سے؟ دیکھیے جی، ایک تو جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہماری پوری ریاستی مشینری کو فکس کر دیا گیا ہے، وہ اس فکسیشن سے میرے خیال میں نکلتے کافی وقت لگے گا۔
یہ ایک ایونٹ کے ذریعے یہ لوگ نہیں نکلیں گے. ان کو جب ایک دفعہ کہا گیا ہے کہ ان کو کوریج نہیں دینی, اور جب بار بار کہا گیا ہو, نہیں, لیکن میرا مطلب ہے کہ آپ تو رسپونڈ کر رہے تھے نا, تو وہی حکومت نا, کے آفر کو. باوجود اس کے کہ ہم رسپونڈ کر رہے تھے, لیکن چونکہ تاکید اتنی دفعہ کی گئی ہے کہ ان کو آپ نے, تو وہ جو تاکید ہے میرے خیال میں وہ ان کے دماغوں میں اور ان کے دلوں میں رچ بس گئی ہے, اور وہ تاکید انڈو کرتے ہوئے بھی میرے خیال میں شاید کچھ وقت لگے گا, ضرور لگے گا. لیکن محسن بھائی, منظور پشتین سے ذاتی طور پر ہم نے پوچھا, جو مذاکرات کی آفر ہوئی ہے حکومت کی جانب سے, ہم آپ سے, چونکہ ہم پارلیمنٹیرین ہیں اور کافی پریزنٹیبل وے سے چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں, آپ کے خیال میں کچھ مثبت تبدیلی آ رہی ہے حکومت کی جانب سے؟ دیکھیے جی, یہ تو جب ہم ٹیبل پر بیٹھیں گے, ابھی تک بیٹھے نہیں ہیں. ابھی تک تو ہم نے پریس کانفرنس کی ہے, اس پریس کانفرنس کے بعد وہ اب رسپونڈ کریں گے کہ کس طریقے سے اور کنہوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. یہ تو ناؤ حکومت کا کام ہے. اس کے بعد کوئی ایسا ہمیں وہ ان کی طرف سے نہیں آیا, لیکن وہ جب آئے گا تو اس کے بعد ہی ہم دیکھیں گے, اور پھر جب بیٹھیں گے اس کے بعد ہی پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی سیریسنس ہے اور کتنا مطلب ان کا ارادہ ہے ان تمام مسائل کو حل کرنے کا. جو پہلا جسچر تو ہمیں بالکل بہتر نہیں ملا, جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ, اور منظور نے بھی اپنے اس پریس کانفرنس میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ سیریسنس کا پتہ آج کے پریس کانفرنس سے ہو جائے گا کہ یہ وہ اس کو کوریج دیتے ہیں یا نہیں دیتے, لیکن کوئی کوریج اس کو بھی نہیں ملی. لیکن آپٹیکل اگر ہم اس کو دیکھیں تو حکومت نے مذاکرات کی آفر کی, آپ نے یس میں رسپونڈ کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو بال ہے وہ حکومت کے کورٹ میں ہے. اب حکومت کی کورٹ میں ہے کہ وہ ہمیں کس طرح بلاتے ہیں, کون کون ہمارے ساتھ مذاکرات کرتا ہے, سیریسنس کا بھی پتہ چل جائے گا. اور مطلب کچھ جب ہم بیٹھیں گے تو ظاہر بات ہے کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے لیے بھی کچھ مطالبات ہوں گے بیفور گوئنگ انٹو پراپر ٹاکس. تفصیلی بات چیت اور تفصیلی مذاکرات پہ جانے سے پہلے کچھ پرائر ٹو دیٹ کچھ ہم اعتماد کی بحالی کے لیے بھی کچھ مطالبات رکھیں گے. محسن صاحب, قرم ایجنسی پر آتے ہیں, چونکہ ظاہر ہے آپ نے اس میں قومی اسمبلی میں بھی یہ ایشو اٹھایا ہے, دو قبائل کے درمیان زمین کی جنگ ہے اور آپ کو خدشہ ہے کہ یہ سیکٹیرین کانفلکٹ میں کنورٹ ہو سکتا ہے. قرم کے پشتونوں کے لیے آپ کی بطور ایک پشتون پارلیمنٹرین کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, ایک تو ہمارا جو سیکیورٹی فیبرک ہے وہ بعض اوقات مطلب اپنی پریزنس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی, اب وہاں پر جو حالات ہے وہ ٹھیک ہے, مسئلہ تو اراضی کا ہوگا, کافی پرانا مسئلہ ہے, لیکن اس کو پھر سیکٹیرین مسئلے میں کنورٹ کرنا, اس میں بھی شاید چند لوگوں کی خواہش ہو, اور وہ پیدا کرنا میرے خیال میں پھر اتنا مشکل, پہلے تو بہت ہی آسان تھا, لیکن وہ بھی کیونکہ دونوں طرف سے دو تین اشتعال انگیز بندوں کو اگر آپ ایک ٹاسک دے دیں تو وہ اشتعال پیدا کرنا, خصوصاً پھر ان ایشوز پر, وہ پھر قدر آسان ہوتا ہے. تو ہم پھر بھی یہی امید کرتے ہیں دونوں قبائل سے بھی کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. حکومت سے تو ہم مطالبہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ حکومت سے خیر کی توقع نہیں ہے, اس سے شر کی توقع ہے کہ مطلب وہ اس مسئلے کو مزید بگاڑ دیں اور وہاں پر جو بھی اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہ اس کو پورا کریں. لیکن دونوں قبائل سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ خدا را بہت جنگ دیکھ لی ہے ہم نے, بہت مسائل دیکھ لیے ہم نے, بہت خون دیکھ لیا, بہت خون بہانا, تو بجائے اس کے کہ ہمارا جو ریاست نے خون بہایا, ریاست کی پالیسی نے جو ہمارا خون بہایا ہے, اس کے لیے ہم اب سفارا ہوں, اس کے لیے ہم کچھ اسٹریٹجی بنائیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگے تو پھر خیال میں وہ تو جو ہمارے مخالف ہے, جو ہماری دشمن قوتیں ہیں, جو ہماری قوم کی دشمن ہیں, ان کو میرے خیال میں ان کا کام اس سے آسان ہوگا. ہمیں چاہیے کہ باہمی صلح مشورے کے ساتھ اور ہوش کے ساتھ مل بیٹھ کر, ایسا مسئلہ شاید نہ ہو جس کا دنیا میں حل نہ نکل آئے, تو ذرا اس بات پر فوکس ضرور کرنا چاہیے کہ جنگ سے مسئلے کا بھی حل نہیں اور نہ یہ مسئلہ حل ہوگا. پشتون تحفظ موومنٹ کے کافی مطالبات ہیں محسن بھائی, اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ
ہر فورم سے پی ٹی ایم اپنے مطالبات جو ہے وہ پٹ فورتھ کرتی ہے. سیاسی جماعتوں میں پیپلز پارٹی کے علاوہ کچھ ایسا سپورٹ آپ کو ملا ہے جس کا آپ ذکر کریں, یا جو سیاسی جماعت ہو قابل ذکر ہو, جو کہیں کہ آپ کے جو مطالبات ہیں بالکل جینون ہیں؟ دیکھیے جی, پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی سپورٹ ہے, پیپل پارٹی کی سپورٹ ہے. باقی اس کے علاوہ وہ مطلب یہ تو کامن ایشوز ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کا نام نہیں لیا آپ نے؟ عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز جو مطلب وہ ایز اے پارٹی مطلب انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ مسائل ہم خود بھی ایڈریس کرتے ہیں, تو وہ اور ان کے ورکرز پہ بھی ہیں, وہ کافی حد تک وہ بھی ہیں. لیکن یہ دو جن کا میں نے مثال دی تو وہ ایز اے پارٹی کھڑے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز کافی تعداد میں مطلب این وائی او اور پی ایس ایف کی بھی ہے, پارٹی کی بھی ہے. لیکن ایز اے پارٹی انہوں نے ظاہر بات یہ ان کا اپنا اصولی موقف ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سارے مسائل ہم خود اپنے پلیٹ فارم سے بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی اور پلیٹ فارم سے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو. محسن بھائی, آپ نے نون لیگ کا نام کیوں نہیں لیا, حالانکہ وہ بھی آپ کی طرح وکٹم پارٹی ہے, ان کا تو زیادہ سپورٹ چاہیے تھا آپ کو؟ بالکل انفارچونیٹلی اب یہ تو میں اب کیا کہوں, لیکن مطلب میں نے تو دیکھیے جی, ہمارا کسی سے گلہ نہیں ہے. جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے ہم ان کے مشکور ہیں. جنہوں نے ہمارا سخت وقت میں, نون لیگ پہ بھی ہے, مطلب شاہد حقان عباسی صاحب نے وہ پارلیمنٹ کے سیشن میں آنے سے انکار کر دیا تھا کہ جب تک سب کے بشمول ہمارے پروٹیکشن آرڈر جاری نہیں ہوتے تو ہی آلسو بلانگس ٹو نون لیگ. لیکن پھر بھی مطلب وہ ہم کسی سے گلہ نہیں کرتے. اگر کسی نے کم سپورٹ کیا ہمارا اس سے بھی گلہ نہیں ہے. جنہوں نے زیادہ سپورٹ کیا ہم ان کے مشکور ہیں, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. گڈ. محسن بھائی, ایک آخری سوال, ایک بحث ہے بہرحال کہ جو کہ ہم نے منظور پشتین سے بھی پوچھا کہ پی ٹی ایم کو پارلیمانی ہونی چاہیے جماعت یا غیر پارلیمانی. میرے خیال سے انہوں نے بھی واضح کر دیا. آپ چونکہ پارلیمنٹیرین ہیں اور آپ کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ جب پارلیمنٹ میں آئے تو اس کے بعد پی ٹی ایم کے جو بیانیہ ہے اس کو مزید تقویت ملی, آپ اور علی وزیر. تو آپ کے خیال میں پی ٹی ایم کو غیر پارلیمانی ہونی چاہیے جماعت, پارلیمانی ہونی چاہیے؟ میری اپنی رائے تو پہلے ہی سے بالکل بہت کلیئر ہے. پی ٹی ایم جب بن رہا تو اس سے پہلے بھی یہی تھی, پی ٹی ایم جب بنا اس کے بعد بھی یہی تھی کہ یہ جو پولیٹیکل ویکیوم ہے یہ مختلف پروونشل اور وفاقی جو ہمارے ادارے ہیں, پارلیمنٹ چاہے پروونشل ہے یا فیڈرل ہے یا ہماری نیشنل اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلی ہے, وہ ویکیوم اگر پولیٹیکل ورکرز نظریاتی پولیٹیکل ورکرز فل نہیں کریں گے تو ریپلیسمنٹ میں کون آئے گا؟ ڈیفینیٹلی یہ میرے خیال میں. اور پھر پولیٹیکل ورکرز کی ایک بہت بڑی تعداد یہ ہوتی ہے کہ جن کا اپنا ایک پولیٹیکل کیریئر ہوتا ہے, جن کے اپنے ایک پولیٹیکل ایمبیشن ہوتا ہے. کوئی یونین کونسل کا خواہش مند ہوتا ہے, کوئی تحصیل کا خواہش مند ہوتا ہے, کوئی. تو ایک اتنی بڑی لاٹ کو ہم اگر اپنی اسٹرگل سے سائٹ پر کر دیں گے تو میرے خیال میں وہ جو ایکسپینشن تنظیم کے ہونے چاہیے وہ پراپرلی ہو نہیں پائے گی. ایک ویکیوم ہے, ایک ڈیموکریٹک نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹی کا ویکیوم ہے اس پورے ریجن میں, اور بہرحال وہ ڈیبیٹ جاری ہے انٹرنل, مطلب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پھر قوم کے سامنے. لیکن میرا اپنا وہ ہے کہ مثال ان اداروں کو ہمیں یہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور یہ اوکوپائی نہیں کریں گے, ہمیں کسی بھی فورم کو چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ فورم پھر ہمارے اگینسٹ استعمال ہوگا. یہ پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اوپن فیلڈ ہوگی اور وہ پھر اپنے کارندوں کو کسی نہ کسی طریقے سے بھی مطلب وہاں پر پہنچا کر پھر انہی کو مطلب جس طرح ہمارے خلاف یوز کیا. ہم جب کھڑ کمر کے دوران گرفتار ہوئے باوجود اس کے کہ ہم وکٹم تھے تو یہاں پر کچھ پشتون ہی تھے, وہ بھی پشتون ہی تھے, مطلب بہرحال چونکہ ان کو لایا گیا تھا اسی پولیٹیکل ویکیوم کی وجہ سے ان کو زبردستی انفورس کرنا تھوڑا آسان تھا. وہ بجائے اس کے کہ وہاں پر جو 15 شہادتی ہوئی اس پر ان سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی مذمت کرتے, الٹا انہوں نے ان شہداء کو تنقید کا نشانہ بنایا. تو وہ اس لیے کہ مطلب وہ جو قوم کی نمائندگی ہے اس میں ہم نے ایک ویکیوم چھوڑ دیا تھا.
تھینک یو ویری مچ Thank you. محسن داوڑ صاحب. Okay. جی ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا کہ محسن داوڑ نے اپنے دل کی باتیں کہیں، اور ان کے دل میں قرم ایجنسی کے لوگ ہوں، یعنی قرم ایجنسی میں جو دو قبائل آپس میں جنگ کے کیفیت میں داخل ہو چکے ہیں، ان کا درد بھی فیل کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی آواز ہے کہ آپ دیکھیں کہ فرسٹ ٹائم ایک پشتون کی عادت اپنے پشتونوں کے جو کہ ان کے حلقے سے بھی تعلق نہیں رکھتے ان کی بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک بڑی پازیٹیو پالیٹکس ہے، اور اس طرح کی آوازوں کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے. انعام خٹک آفیشیل میں اس طرح کی بہت سی وائسز آپ کو ملیں گی. مزید جو ہم انٹرویوز لینے جا رہے ہیں اس میں بھی وہی لوگ شامل ہوں گے جن کو آپ مین اسٹریم میڈیا پر نہیں دیکھتے، یا جن کو آپ دیکھتے ہیں لیکن ان سے وہ متعلقہ سوالات نہیں کیے گئے. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ. اسٹے ٹیونڈ.